اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام سامعین ذی وقار، آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 58 تلاوت کی ہے، اور آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 58 اور 59 پر گفتگو کریں گے، کیونکہ یہ دو آیات ایک موضوع کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، تو اس کو ایک ہی وائس میں، ایک ہی بیان میں ہم ذکر کریں گے۔ جیسا کہ آپ پچھلے دروس میں سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، ان پر انعامات کا تذکرہ کیا، اور انعامات کے تذکرہ کے ساتھ ساتھ ان کی جو بد عہدی تھی اور ناشکری تھی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ذکر کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک شہر کے اندر، جس کو قرآن قریہ کے نام سے، بستی کے نام سے ذکر کرتا ہے، اس میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ تو اس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے ان پر عذاب کا ذکر بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان پر ایک امتحان آیا اس کا بھی اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ جو ادخلوا هذه القریہ ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام شامل نہیں ہیں۔ وہ اس وجہ سے شامل نہیں ہیں کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو وفات ہے وہ میدان تیہ کے اندر ہو چکی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ان کے جانشین حضرت یوشع علیہ السلام یہ مقرر ہوئے، تو اور ساتھ ساتھ جو بنی اسرائیل کے بڑے سرکش قسم کے لوگ تھے جنہوں نے جہاد کا بھی انکار کیا تھا، وہ بھی مر چکے تھے، فوت ہو چکے تھے۔ اب حضرت یوشع علیہ السلام نے نئی جو نوجوان نسل تھی ان کے اندر جہاد کا جذبہ ابھارا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پڑھ کر سنائے، اور جو قوم عمالقہ تھی ان کے خلاف جہاد کرنے پر حضرت یوشع علیہ السلام نے ان کو ابھارا۔ چنانچہ وہ قوم تیار ہوئی اور قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کیا، اور قوم عمالقہ کو شکست دینے کے بعد انہوں نے ملک شام کو فتح کر لیا اور اس پر قابض ہو گئے۔ اب ملک شام کے اندر چونکہ بیت المقدس شہر ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں داخل ہونے کا حکم دیا، لیکن داخلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ان پر احکامات کو لازم کیا کہ جب تم شہر میں داخل ہو تو تم نے اس حالت میں اور اس انداز میں شہر کے اندر داخل ہونا ہے۔ لیکن حسب دستور، حسب عادت، یہ قوم اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی کرنے والی، اس کے خلاف چلنے والے، تو وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب تم داخل ہو، اور جب کہا ہم نے کہ داخل ہو وہ تم اس بستی میں، تو یاد رکھیں کہ اس بستی سے مراد ہے بیت المقدس کا شہر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے داخل ہونے کا حکم دیا، اور فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، تم اس میں سے جہاں سے مرضی تم چاہو کھاؤ پیو عیش کرو، لیکن اس میں داخل ہونے کے لیے جو تمہیں امر ہے وہ اس صفت کے ساتھ ہے کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّا، تم نے جب شہر کے اندر داخل ہونا ہے تو سجدے کی حالت میں داخل ہونا ہے۔ اب مفسرین نے یہاں پر مختلف قسم کی اپنی اپنی جو
تفاسیر ہیں، ان کو توجیحات ہیں، ان کو بیان کیا ہے۔ یعنی سجدہ، بعض نے لکھا ہے کہ سجدہ سے مراد یہی سجدہ ہے جس طریقے سے ماتھا ٹیکنا ہوتا ہے، بعض نے اس کو عاجزی سے تعبیر کیا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ بس سر جھکا دینے کو ہی اللہ تعالیٰ نے سجدہ کہا ہے کہ بس جھک کر داخل ہونا ہے، یعنی تمہارے اندر عاجزی ہونی چاہیے، نہ کہ تمہارے اندر اکڑ مزاج ہونا چاہیے، اکڑ والا پن ہونا چاہیے، یہ تو تمہاری جسمانی حالت ہونی چاہیے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور تم نے ساجِ زبان سے کہتے جانا ہے نغفر لکم خطایاکم، حطۃ ہم معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں گے، اور صرف معاف نہیں کریں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، محسنین یعنی مخلصین، بلکہ اس معافی سے زیادہ بھی ہم نوازیں گے انعامات سے، جو مخلص قسم کے لوگ ہوں گے ہم ان کو نوازیں گے۔ لیکن قرآن نے آیت نمبر 59 میں ان کی جو بدعہدی تھی اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی تھی اس کو بھی بیان کیا، فرمایا کہ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، پس بدل ڈالا ان جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو جو انہیں کہا گیا، یعنی وہ ظالم قسم کے لوگ ہیں کہ اللہ نے کہا کچھ ہے وہ کرتے کچھ ہیں، یعنی اللہ نے کہا کہ تم نے حطۃ کا لفظ کہنا ہے، وہ اس کو تھوڑا چڑھا کر کہنے لگے حنطۃ، یعنی حطہ کہتے ہیں گناہوں کی معافی طلب کرنا، درخواست کرنا، اور حنطہ کہتے ہیں گندم کو، اور اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا تو وہ سرین کے بالوں اس طرح چلتے ہوئے اور وہ دروازے میں داخل ہوئے، یعنی ماتھا نہ ٹیکا بلکہ رینگتے ہوئے اپنے سرین کے بل اس طرح وہ داخل ہوئے، یعنی قولی طور پر بھی انکار کیا اور عملی طور پر بھی انہوں نے انکار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر اپنا عذاب جو ظالم تھے، رجزا من السماء، آسمان سے ہم نے عذاب نازل کیا، اس وجہ سے کہ بما کانوا یفسقون، جو فاسق قسم کے لوگ تھے، یعنی فسق کیا تھا ان کا، نافرمانی تھی، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر عذاب کو نازل کیا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ طاعون کی بیماری اللہ تعالیٰ نے انہیں لگا دی جس میں وہ گرفتار ہو گئے، تو یوں کر کے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کی جو قوم تھی ان پر جو انعامات کیا کہ ملک شام ان کے حوالے کر دیا، فتح نصیب کی، اور پھر فتح کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو اپنی طرف منسوب نہ کرنا بلکہ یہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے، میرے انڈر ہے، میرے کنٹرول میں ہے، تمہیں فتح یاب کرنا۔ اب تم عاجزی سے سجدہ کرنا، سجدہ کرتے ہوئے سر جھکاتے ہوئے شہر میں داخل ہونا، اور اسی طرح حطۃ نغفر لکم خطایاکم، تم یوں کہتے جانا کہ یا اللہ ہماری غلطیاں گناہوں کو معاف کر اور ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، یعنی قولی طور پر بھی تمہاری عاجزی ہونی چاہیے اور عملی طور پر بھی تمہاری عاجزی ہونی چاہیے۔ لیکن قرآن جہاں بات کرتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو چونکہ ہم ہمارے درس دینے کا جو مقصد ہے وہ سابقہ کے واقعات سنانا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اپنے لیے ان آیات میں جو پیغام ہے اس کو تلاش کرنا ہے۔ تو جو ہمارے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور اللہ کے حکم کو اگر کوئی ٹال مٹول کر دے یا اس میں رد و بدل کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ نہ صرف اس پہ عذاب نازل کرتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن اس بات پہ گواہ ہے کہ اللہ نے انہیں ظالم کہا ہے، یعنی یہ بڑے ظالم قسم کے لوگ ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو تبدیل کر دیتے ہیں، جس طریقے سے ہمارے مزاج بن چکے ہیں، نماز نہ پڑھنی ہو تو اس میں ہیلے بہانے کر دیتے ہیں، روزہ نہ رکھنا ہو تو صحت کا بہانہ بنا لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ نہ دینی ہو تو ہم غربت کا بہانہ بنا لیتے ہیں، قربانی نہ کرنی ہو تو اپنے لیے مختلف قسم کے جو ہماری خواہشات ہیں اور جو ہماری ضروریات ہیں ہم ان کو سامنے لے آتے ہیں۔ یعنی آئے روز ہم بھی کوئی کم نہیں ہیں بنی اسرائیل سے اور یوشع علیہ السلام کی قوم سے، جس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف چلے ہیں ہم بھی اسی طریقے سے کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو عذاب ہے، عذاب کی دھمکیاں ہیں، عذاب کا آ جانا ہے، یہ صرف سابقہ قوموں کے لیے نہیں ہے، بلکہ سابقہ قومیں تو میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے نمونہ ہیں، ایگزامپل ہے اور بہت بڑی نصیحت کا سامان ہے کہ دیکھو جن لوگوں نے مان لیا انہیں کیا اجر ملتا ہے، جو نہیں مانتے ہیں انہیں کس طریقے سے ہم سزا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جہاں پر واضح حکم آ جاتا ہے، یعنی ایک بندے پہ حج فرض ہے، اسے چاہیے کہ تمام اپنی ضروریات کو بالائے طاق رکھ کر وہ حج کا فریضہ سر انجام دے۔ نماز کا حکم ہے تو نماز کے لیے اول وقت میں کوشش کرے کہ نماز کے فریضے کو سر انجام دے۔ اسی طریقے سے سال کے بعد رمضان آتا ہے، رمضان کی اسی طرح تیاری کرے جس طرح کسی خاص مہمان کے آنے کی تیاری کیا کرتے ہیں، تب جا کر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بروئے کار لا سکتے ہیں، ان پہ عمل پیرا ہو سکتے ہیں، وگرنہ اس کے علاوہ پھر شیطان ہماری طاق میں اور ہماری تاڑ میں بیٹھا ہے کہ کہیں تھوڑا سا بندہ تاخیر کرے اور میں اسے اپنا شکار کر لوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔